حسنین بقائی کوئی ہیں؟ فتین ہے وہ، ہاں، تو وہ بھی جو ہے اس پر رد کرے گا. تو میں نے یہ کہا ہے کہ رد نہیں کریے، آپ اپنی بات بتائیے کہ بریلوی کہنا صحیح ہے اور بریلوی کہنے میں کوئی برائی نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ارسلان میاں نے ایسا کہا، اس طریقے سے آپ رد مت کریے. اور کیا نام ہے، لیکن غیاث میاں بولیں گے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دے رہا ہوں، وہ تو شاید نام لے کر کے بھی بولیں گے. بات سمجھیے، جی، ان لوگوں کا تو جینا کھانا، روزی روٹی بوٹی سب اسی پہ چل رہی ہے. یہ لوگ تو اسی لیے ہی زندہ ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ملے اور ہمارا تو موقع ہے، موقع بنانے کا ہمیں ٹائم مل جائے. تو اس میں ایک چیز کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ کیا؟ وہ سب جانتا ہوں حضرت، ایک چیز کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ آپ اپنی ایک آڈیو نکال دیجئے، اس میں کہہ دیجئے کہ بھائی میں نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں بریلوی کہنا غلط ہے، جو بات ہے اس کی تشریح کر دیجئے، بس ختم، ان کی ویسی ریڑھ لگ جائے. ابھی کچھ دیر پہلے مولوی ارسلان رضا کی ایک ریکارڈنگ میرے پاس آئی ہے جس میں یہ شخص ہذیان بک رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے یہ پوچھتا ہوں، کیا باطل افکار کا رد فتنہ ہے؟ اگر ہے تو ہم کو باطل افکار کا رد سکھانے والے اور اسے فرض اعظم بتانے والے کو مولوی ارسلان کیا کہے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے مولوی ارسلان نے ایک جگہ بیان دیا جس میں اس کا بہت زیادہ زور تھا کہ ہم سب کو بریلوی کہنا درست نہیں ہے، جس پر مجھ فقیر نے بھی اعتراض کیا تھا اور حوالے کے طور پر حضور تاج الشریعہ کی وہ آواز مبارک لگائی تھی جس میں حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ لفظ بریلوی سے ہم کو دقت نہیں ہونی چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی کو آج بریلوی کہا جاتا ہے. پھر اسی زمرے میں کسی نے مولوی ارسلان کو فون کیا تو میرا اور حضور غیاث ملت کا نام لیا اور کہا کہ آپ اپنے بیان کو واپس لیں ورنہ کہیں حسنین بقائی اور غیاث ملت آپ کا رد نہ کرتے. تو مولوی ارسلان نے بے ساختہ مجھے فتین کہا اور غیاث ملت کو حاسد کہہ کر خطاب کیا اور کہا کہ ان کی روٹی بوٹی ہی اسی پر چل رہی ہے. میں مولوی ارسلان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی ادب سادات کرام کا تم کو سکھایا گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اور غیاث ملت کس خانوادے اور کس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو خادم مسلک اعلیٰ حضرت ہی بتاتا ہوں اور اپنی برانڈنگ پر یقین نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی تمہارے ناقص علم میں زیادتی کے لیے بتا دوں کہ میں کون ہوں تو سنو. حضور اعلیٰ حضرت کا سلسلہ عالیہ قادریہ اور چشتیہ قدیم صفی پور شریف سے ہے اور جدید سلسلۃ الذہب کالپی شریف سے ہے. مزید جانکاری کے لیے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علی رحمہ کی ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھ لو یا اصح التواریخ حضور محمد میاں قادری برکاتی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مقدسہ پڑھ لو. تو اس رشتے سے میں بھی تمہارا پیرزادہ ہوا اور اپنے پیرزادے کو تم بلا عذر شرعی فتین کہو گے. یہ ہے تمہارا علم و ادب. تقریروں میں تو بہت چلا کر کہتے ہو کہ آل رسول کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، تو پھر اس ظاہر و باطن میں تضاد کیسے؟ اب فضل نسب چھوڑ دیتے ہیں اور فضل علم کے مد نظر بھی اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بھی موسٹ ویلکم. اور تم نے کس بنا پر مجھے فتین کہا؟ کیا کوئی شرعی حکم مجھ پر عائد ہے؟ اور کون سا فتنہ بپا کر رہا ہوں جس کے باعث تمہیں مجھے فتین کہنا پڑ رہا ہے؟ کیا تمہارے رشتہ دار سنابل کا رد فتنہ ہے؟ کیا سبطین حیدر کا رد فتنہ ہے؟ کیا رافضی مجاوروں کا رد فتنہ ہے؟ کیا نور العین کا رد فتنہ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرنے والوں کا رد فتنہ ہے؟ یا دیوبندی رافضیوں اور تفضیلیوں کا رد فتنہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ فتنہ ہے تو تم کیا پوری دنیا مجھے فتین کہے یا تم کہلواؤ ان سب سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں یہاں کوئی قرآن و حدیث یا اصول کوٹ نہیں کروں گا. اب علماء بتائیں، کیا کسی سید زادے اور ایک عالم دین کو حاسد کہنا اور فتین کہنا بلا عذر شرعی کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے؟ اور ایسا کہنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ اور یہ جو فرضی پی آر کے آڑ میں چھپ کر یہ جو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں بہت جلد سب کے سامنے آئیں گے. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضور ارسلان میاں جو کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک فرد ہیں، انہوں نے
حضور سید حسنین بقائی صاحب قبلہ کو فی الدین کہا، اور سرکار غیاث ملت جو کہ کالپی شریف کے شیخ ہیں ان کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب عوام اہل سنت یہاں پر سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کس کی طرف بولیں؟ تو دیکھیے، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو دکھ رہا ہے، وہی بات کہیے آپ۔ تو ہمیں یہاں پر یہی نظر آ رہا ہے کہ حضور ارسلان میاں نے جو ان کو فی الدین کہا، تو فی الدین کہنے کے لیے، فی الدین کہنے سے پہلے فی الدین کہنے کی وجہ بھی بتاتے، بیان کرتے، ہے نا۔ لیکن انہوں نے وجہ نہیں بتائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ارسلان میاں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے نا۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ غلط ہیں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ انہیں برا بھلا کہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ان معاملات میں آپ ان کا رد کر سکتے ہو کہ سرکار غیاث ملت کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ سرکار غیاث ملت آل رسول ہیں، بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعلی حضرت ماررہ شریف میں مرید ہوئے۔ ماررہ شریف کے جو بزرگ ہیں، ماررہ شریف میں جو سلسلہ قدریہ آیا وہ کالپی شریف سے آیا، ٹھیک ہے۔ تو کالپی شریف ہمارے بزرگوں کا ایک اہم قلعہ ہے۔ تو کالپی شریف کے جو شیخ ہیں، وہاں کے سید زادے ہیں، وہ سر آنکھوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ارسلان میاں کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، ہے نا۔ سرکار غیاث ملت کو الٹا سیدھا انہوں نے کہا، سید حسنین بقائی صاحب کو انہوں نے فی الدین کہا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، سید حسنین بقائی صاحب قبلہ اس پر جو حضرت نے جو جواب دیا ہو سکتا ہے کہ ارسلان میاں اس پر اور جواب دیں، ہو سکتا ہے نا۔ یہ سب کہا جو انہوں نے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس پر پوری وضاحت دے وہ، ہے نا۔ لیکن اب چونکہ عرس ازہری قریب ہے 24-25 کو، اور سرکار غیاث ملت بریلی شریف عرس میں آتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کے عرس میں، تو سرکار غیاث ملت اس ٹاپک پر ضرور خطاب فرمائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ ایسا ہی آج تک جو بھی ہوا ہے، جو بھی معاملات پیش آئے ہیں، سرکار غیاث ملت نے ان معاملات میں وضاحت فرمائی ہے، جواب دیا ہے باقاعدہ۔ ہر معاملے میں سرکار غیاث ملت آگے نظر آتے ہیں، ہے نا۔ تو میرا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ارسلان میاں نے جب یہ بات کہی تھی تو ترنت اس پر وضاحت دیتے کہ ایسا کیوں کہا میں نے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس بات کو پورا رکھتے اگر ان کو یہ کہنا ہی تھا، ورنہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس بات کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف لوگ مریدین ہیں، دونوں کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں۔ تو میرا یہی مشورہ ہے آپ سے کہ آپ ایک پیر کی محبت میں دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، ہے نا۔ خدا را کہیں ایسا ہو کہ ارسلان میاں کی محبت میں آپ سرکار غیاث ملت کو برا بھلا کہہ دیں تو یہ سراسر غلط ہے نا۔ سرکار غیاث ملت کی محبت میں آپ ان کو برا بھلا کہیں، یہ غلط ہے۔ ان معاملات میں آپ رد کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ دونوں طرف بڑے لوگ ہیں، بڑے ہیں، علماء دین ہیں، تو دونوں کا ادب سر آنکھوں پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فیصلہ جو بھی ہے وہ آگے ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ معاملات کلیئر ہو جائیں، ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اتفاق و محبت سے رہیں، ہے نا، دونوں بزرگوں میں محبت رہے، ہے نا، اور دین کا کام ہو۔ آپسی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کہاں ضرورت ہے نا۔ وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ کام کیجئے۔ کیا ضرورت ہے انہیں فی الدین کہنے کی یا انہیں برا بھلا کہنے کی؟ مسلک اعلی حضرت کے نام پر ہر آدمی روٹی کھا رہا ہے، چاہے وہ آپ ہو یا میں ہوں، چاہے وہ اعلی حضرت کے گھر کا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی شخص ہے وہ مسلک اعلی حضرت کا نام لے کر ہی روٹی کھا رہا ہے آج کے دور میں۔ کچھ لوگ ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں، اچھائی بیان کرتے ہیں مسلک اعلی حضرت کی، کچھ برائی بیان کرتے ہیں۔ روٹیاں دونوں لوگ کھا رہے ہیں، ہے نا۔
اور بھی جو دیگر معاملات تھے. ارسلان میاں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پروگرام میں جو انہوں نے بات کہی تھی، بریلوی جو ٹائٹل ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت کو اس دور میں بریلوی کہا جاتا ہے، تو ارسلان میاں نے اس پر کہا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، جبکہ یہ بات بالکل اس میں کوئی دم نہیں رہا ہے نا. وہ بات سراسر غلط تھی، جبکہ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ بریلوی ہی اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے، بریلویت ہے نا. تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے اور ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. خیر بڑے ہیں ہے نا، کچھ بھی کہیں، کیا کر سکتے ہیں. خیر تو میرا آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ کسی ایک کی محبت میں دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. اگر آپ ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو ان کو برا بھی مت کہیے ہے نا. دونوں عالم دین ہیں، دونوں باشرع لوگ ہیں، لیکن ارسلان میاں کو سرکار غیاث ملت کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ہے نا، کیونکہ سرکار تاج الشریعہ نے سرکار غیاث ملت کی شان بیان کی ہے. ان کی شان میں ہے نا کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے سرکار تاج الشریعہ نے. حضور قائد ملت ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے اکابرین ان پر اعتماد کرتے ہیں، حضور محدث کبیر ان پر اعتماد کرتے ہیں. تو کیا ضرورت تھی سرکار غیاث ملت کو اس طرح سے کہنے کی، جبکہ میں نے آج تک سرکار غیاث ملت کا کوئی خطاب ان کے خلاف نہیں دیکھا. بہت سارے کچھ پروگرامز ایسے بھی دیکھے جس میں سرکار غیاث ملت بیٹھے ہوئے ہیں، ارسلان میاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ ذاتی معاملات ہوں تو ان کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے، عوام کے درمیان نہیں لانا چاہیے تھا. خیر تو وہ جو شخص ہے جس نے یہ کال ریکارڈنگ وائرل کی ہے، اصل میں اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کال ریکارڈ کر کے وائرل نہ کرتا. اگر وہ سمجھدار ہوتا تو وہ وہی بات ختم کر دیتا، لیکن لوگوں کو موقع چاہیے ہے نا. چند ویوز کے لیے، چند لائکس کے لیے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہاں کی بات اٹھا کر کے یہاں پر وائرل کر دینا، سوشل میڈیا پر لانا، اور پھر اس پر لوگ کمنٹ بازی کرتے ہیں اور بات یہاں سے وہاں تک پھیل جاتی ہے اور ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے نا. تو خدارا باز آ جائیے، اپنوں میں کیوں خرافات کر رہے ہیں، سب لوگ دین کا کام کیجیے. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے نا. کچھ لوگ وہاں رہ کر کے کر رہے ہیں، کچھ کہاں رہ کر کے کر رہے ہیں. وہ آل رسول ہیں، ان کا مقام بڑا ہے نا. تو ادب سے رہیے، ان کو برا بھلا نہ کہیے. میرا خالص یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا آ جائے گا، خاموشی رکھیے، اطمینان رکھیے، کسی کو برا بھلا مت کہیے. لیکن ارسلان میاں کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے نا. سرکار غیاث ملت اہل رسول ہیں، کالپی شریف کے ہیں. وہی کالپی شریف جہاں کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت اپنے شجرے میں فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے اور روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. تو یہ وہی میر محمد میر احمد شاہ فضل اللہ کا گھرانہ ہے. اسی گھرانے کے، انہی بزرگوں کی مسند کے وارث سچے امین سرکار غیاث ملت ہیں ہے نا، جن پر ہمارے اکابرین اعتماد کرتے ہیں، جن کو غیاث المذہب، غیاث العلماء کہا جاتا ہے، شیر کالپی کہا جاتا ہے. تو ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ سخت غلط ہے نا. ہمیں اس بات سے بہت تکلیف ہوئی. یہ جو میں نے سنا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ارسلان میاں کی زبانی. جبکہ ارسلان میاں کی زبانی میں نے کبھی آج سے پہلے کسی شخص کے تعلق سے کچھ نہیں سنا تھا. وہ علمی تقریر فرماتے ہیں، علمی بات ہوتی ہے ان کی ہے نا. جو بھی کرتے ہیں علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت شاندار خطاب کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالی. میں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات حضرت کی مجھے بالکل پسند نہیں آئی. میں اس بات سے سخت خلاف ہوں کہ سرکار غیاث ملت کو انہوں نے برا بھلا کہا. اور سید حسنین بقائی صاحب قبلہ ہے نا، ماضی میں کیا کیا ہوا وہ سب لوگ جانتے ہیں ہے نا. لیکن اب سید حسنین بقائی صاحب قبلہ ایک دم زبردست اور ایک مضبوط شخصیت کا نام سید حسنین بقائی ہے نا. تو ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اس پرفتن دور میں جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، سید حسنین بقائی صاحب قبلہ اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں ہے نا. ماشاء اللہ تعالی. اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم
تمام کو مالا مال فرمائے، اور یہ جو معاملہ ہے جلد سے جلد کلیئر ہو جائے، جو بھی ہے ان کے آپسی معاملات ہیں غائب ہو جائیں۔ لیکن جس شخص نے یہ ریکارڈنگ کی ہے اس کو چاہیے تھا ایسا نہ کرتا، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ریکارڈنگ کی ہو، کسی اور شخص نے وائرل کی ہو سکتا ہے، تو اس وائرل کرنے والے شخص کو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسئلے کے اعلی حضرت پر قائم رہیں، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ باقی ان معاملات کو لے کر کے عرس ازہری میں سرکار تاج الشریعہ کا جو عرس ہے 24-25 میں آپ لوگ تشریف لائیے بریلی شریف، انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ